اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی، جسے اردو میں تپیدق بھی کہتے ہیں۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت ہی کامن بیماری ہے۔ پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پر ٹی بی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ٹی بی ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے جو زیادہ تر لنگز پر اثر انداز ہوتی ہے اور ایک بیکٹیریا سے پھیلتی ہے جسے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ ٹی بی پھیپھڑوں کے علاوہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اب اس کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں کہ ٹی بی کی کون کون سی ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 پرائمری ٹی بی، یہ انفیکشن ٹی بی کی فرسٹ سٹیج ہے۔ نمبر 2 لیٹنٹ ٹی بی، اس ٹائپ میں مریض کے جسم میں ٹی بی کے جراثیم تو ہوتے ہیں لیکن مریض کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، وہ ان کو پھیلنے سے روک کر رکھتا ہے۔ نمبر 3 ہے ایکٹیو ٹی بی، اس ٹائپ میں جرمز ملٹی پلائی ہوتے ہیں یعنی اپنی تعداد کو بڑھا لیتے ہیں اور اس میں پھر علامات شروع ہوتی ہیں، انسان بیمار ہونے لگتا ہے۔ ٹی بی لنگز کے علاوہ کڈنی میں، انٹسٹائن میں، اسپائن میں اور برین میں بھی ہو سکتی ہے۔ ٹی بی کے جراثیم ایک انسان سے دوسرے انسان میں چھینکنے سے یا کھانسی کرنے سے ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ٹی بی کی علامات کی بات کرتے ہیں۔ اگر ٹی بی کی علامات کی بات کریں تو ایسے افراد جن کو لیٹنٹ ٹی بی ہوتی ہے ان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی ان میں ایسے افراد کنٹیجیس ہوتے ہیں، یعنی کہ نہ ہی ان کے ذریعے یہ بیماری دوسروں تک پھیل سکتی ہے۔ کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ٹی بی ہوتی ہے اور وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان میں علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ اسپیشلی بچے ٹی بی کے لیے ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ٹی بی ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ نمبر 1 ڈائبٹیز یعنی ہائی بلڈ شوگر ہونا۔ نمبر 2 ویکنڈ امیون سسٹم، جیسا کہ HIV اور ایڈز میں انسان کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد ٹی بی کے لیے بہت ہائی رسک ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے بینگ مال نیورشڈ، یعنی بہت زیادہ جسم میں نمکیات کی کمی اور خوراک کی کمی ہونا، وٹامنس کی کمی ہونا۔ نمبر 4 ہے ٹوبیکو یوز، یعنی جو لوگ تمباکو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا پھر جو شراب نوشی کرتے ہیں وہ بھی ٹی بی کے لیے ہائی رسک ہوتے ہیں۔ جب کسی شخص کو ٹی بی کا مرض ہوتا ہے ان میں علامات پائی جاتی ہیں، یہ علامات کچھ ماہ تک تو مائلڈ ہوتی ہیں یعنی بہت ہی کم ہوتی ہیں اور اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس شخص کو ٹی بی ہے، تو انجانے میں یہ انفیکشن بہت آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل جاتا ہے۔ ٹی بی کی کچھ کامن علامات یہ ہیں۔ نمبر 1 پرولونگ کف، یعنی لمبے عرصے تک چلنے والی کھانسی جو ٹھیک نہ ہو۔ نمبر 2 ہے چیسٹ پین، سینے میں درد رہنا۔ نمبر 3 ہے ویکنیس یعنی کمزوری محسوس ہونا اور نمبر 3 ہے فٹیگ یعنی تھکاوٹ محسوس ہونا۔ نمبر 5 ویٹ لاس، وزن کا کم ہونا۔ پھر فیور یعنی بخار ہو جانا اور اس کے بعد نائٹ سویٹس یعنی رات کو پسینے آنا اور اس کے علاوہ کھانسی کے ساتھ میوکس یا خون آنا اور سانس کے ساتھ سینے میں درد ہونا۔ ٹی بی کی علامات اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ باڈی میں ٹی بی کہاں پر ایکٹیو ہوئی ہے، جبکہ زیادہ تر ٹی بی پھیپھڑوں کو ہی متاثر کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کڈنیز، برینز، اسکن یا اسپائن پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے اور ان میں پھر اس کی علامات تھوڑی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ٹی بی کی کازز کی بات کرتے ہیں۔ ٹی بی ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے
اور یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہوا سے بھی پھیلتی ہے۔ جب کوئی ٹی بی کا مریض کھانستا ہے اور چھینکتا ہے اور اپنے منہ کے آگے کچھ رکھتا نہیں، اس کو کور نہیں کرتا، تو اس کے جراثیم دوسروں تک اس طرح پھیل جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کا ٹریٹمنٹ یا اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹی بی کی بیماری کا علاج اینٹی بائیوٹک سے کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے ٹی بی کے انفیکشن کی ادویات بھی دی جاتی ہیں، اور جو علامات ظاہر ہو رہی ہوں ان کی میڈیسن بھی دی جاتی ہیں، جیسا کہ بخار کے لیے بخار کی دوائی، کھانسی کے لیے کھانسی کا سرپ، درد کے لیے درد کی ٹیبلٹ۔ ٹی بی کے لیے زیادہ تر یہ اینٹی بائیوٹکس استعمال کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 آئسونیازیڈ، نمبر 2 ریفیمپن، نمبر 3 پائرازینامائڈ، نمبر 4 ایتھمبیٹول، نمبر 5 سٹریپٹومائسین۔ ٹی بی کی میڈیسن لمبے عرصے تک استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ کیسز میں 4 سے 6 ماہ کا کورس ہوتا ہے، اور کچھ کیسز میں 9 ماہ تک بھی میڈیسن استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ٹی بی کی میڈیسن میڈیکل ایڈوائس کے بغیر بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ٹی بی کے جراثیم اور ادویات کے لیے ٹی بی کے جراثیم میں ادویات کے لیے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انفینٹس کو پیدائش کے بعد جو حفاظتی ٹیکوں کا کورس کروایا جاتا ہے، اس میں بی سی جی ویکسین شامل ہوتی ہے۔ بی سی جی ویکسین بہت ہی ایفیکٹو ہے اور ٹی بی کی کئی ٹائپس کے لیے انفیکشن کو روکتی ہے۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ اس کو ٹی بی ہے، وہ کھانسے تو یا چھینکے تو اس کو چاہیے کہ لازمی منہ کے آگے ٹیشو یا رومال رکھے۔ ایسے مریض کو اپنی تمام ادویات تب تک وقت پر لینی چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر خود اس کو بند نہ کر دے۔ کھانسنے اور چھینکنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے اور خود کو دوسرے لوگوں سے فاصلے پر رکھنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔